السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناصر راجہ اور ہمارا چینل ہے خبریں TV.net۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شمشاد ماگڑ صاحب۔ آج ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس وقت جو سیاسی حالات چل رہے ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور اس میں حقائق کیا ہیں۔ السلام علیکم شمشاد صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ماگڑ صاحب، یہ بتائیں، اس وقت کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جا رہی ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں جا رہی، آپ کا موقف کیا ہے؟ ویسے بنیادی طور پر رائے صاحب اگر آپ دیکھیں جو اس وقت صورتحال ہے وہ 50-50 والی صورتحال ہے۔ صحیح۔ ویسے تو جب سے حکومت آئی ہے تو آپ کے سامنے یہ اسی طرح خود ہی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے کہا جا رہا تھا کہ آج حکومت گئی، کل حکومت گئی، تو لیکن اب چونکہ تحریک عدم اعتماد آ چکی ہے اور متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ بھی اپنی پوزیشنیں انگڑائیاں لیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، لہٰذا کچھ لوگ جو ہیں اور لمحہ بلمحہ صورتحال بدلتی ہے۔ اب دیکھیں کل تک جو ہے، کل جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار ہیں جناب پرویز الہی صاحب، ان کا جو ایک انٹرویو نشر ہوا اس سے پوری راہ سمجھیں کہ پلڑا بھاری رہا متحدہ اپوزیشن کا، لیکن آج دوپہر کو انہوں نے ایک اور چینل سے بات کر دی کہ وہ ابھی تک حکومت کے اتحادی ہیں اور جو معاہدہ ان کا حکومت کے ساتھ ہے اس کے ساتھ قائم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کلیئر کر دیا کہ ہم نے ابھی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں اور نہ ہی MKM نے کوئی فیصلہ کیا ہے۔ البتہ باپ کے 2 اراکین کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید جو ہیں وہ زرداری گروپ کی طرف چلے گئے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں رائے صاحب ابھی دیکھیں 28-29 کو جا کے یہ ہوگا، 27ویں رات جو ہے اس مارچ کی وہ بڑی اہم ہوگی۔ ہاں جی، اور بالکل رمضان شریف کی جس رستہ ہے وہ تو بابرکت اس لحاظ سے ہوتی ہے ہماری روحانیت کے لحاظ سے، لیکن اس سیاسی لحاظ سے جو مارچ کی 27ویں رات ہے وہ بڑی اہم ہوگی۔ اچھا ماگڑ صاحب، یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں یا سیسا کا کھیل کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر سے منہ نکالتے ہیں کبھی ادھر سے منہ نکالتے ہیں، آپ کی جو صافتی بصیرت ہے وہ کیا کہتی ہے کہ یہ کس جانب جائیں گے؟ دیکھیں راجہ صاحب، چودھری برادران جو ہیں وہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کس طرف سے وہ ریورس سویپ بھی اچھا کھیلتے ہیں، وہ دوسرا سویپ بھی اچھا کھیلتے ہیں، اور پھر ایک جو نئی شاٹ خاص کر T20 میں آئی ہے کہ بیٹسمین لیٹ کے بالکل وکٹ کیپر کے اوپر سے کھیلتا ہے، تو وہ شاٹ بھی سیاست میں ہمارے چودھریوں کے پاس ہے۔ تو لہٰذا دیکھیں اتنی کم سیٹوں کے ساتھ پہلے حکومت میں اپنی جگہ بنانا PTI کی حکومت میں، اور اب پوری متحدہ اپوزیشن کو اپنے پیچھے لگا لینا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ چودھریوں کی کامیابی کی دلیل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بلیک میل کر رہے ہیں، بھی وہ سیاست میں آئے کس لیے ہیں، وہ کیوں انہوں نے سیاست شروع کی ہے؟ تو انہوں نے اپنی حیثیت کو منوایا ہے اور اب بلکہ زیادہ منوایا ہے۔ اس سے پہلے PTI کی حکومت خاص طور پہ وزیر اعظم جو ہیں وہ ان کی بات اس طریقے سے نہیں سنتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اگرچہ وزیر اعظم کی طرف سے یہ کہا گیا ہے PTI کاف لیگ کی طرف سے کہ وزیر اعظم براہ راست رابطہ نہیں کرتے، اس کے لیے پرویز خٹک، اسد کیسر وغیرہ جو ہیں وہ کاف لیگ سے رابطہ کرتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اہمیت کو تو منوایا۔ ماگڑ صاحب، جو آپ نے شاٹیں بتائی ہیں وہ اچھی شاٹیں ہیں، بہت مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے اور کھیلنے میں، لیکن اسی کی وجہ سے بہت سارے بڑے بڑے کھلاڑی آؤٹ بھی ہوئے ہیں۔ ہم اس بحث پہ تو نہیں پڑھتے کہ یہ آؤٹ ہوں گے کہ یا ان رہیں گے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر یہ اس قسم کا شاٹ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ کھیل گئے یہ شاٹ اور انہوں نے عمران خان کو چھوڑ دیا، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ مسلم لیگ نون والے کیا حشر کرتے ہیں۔ چلیں یہ تو وقت بتائے گا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا عمران خان نے غلطیاں کی جس کی وجہ سے آج وہ اس نیج میں پہنچے؟ دیکھیں راجہ صاحب، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو آج وہ مشاورت کر رہے ہیں، اور دیکھیں متحدہ اپوزیشن جو خاص طور پہ جو ان کے اتحادی ہیں کاف لیگ، وہ ان کو گلے یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ان کی مشاورت کا عمل جو ہے کیا مشاورت کرتے ہیں؟ مجھے بتائیں کیا مشاورت کرتے ہیں؟ کہ میں روس جا رہا ہوں تو مجھے بتائیں کہ میں اس سے پیوٹن سے کیا بات کروں، یا یہ مشاورت کریں کہ میں اجلاس بلاؤں یا نہ بلاؤں، یا یہ مشاورت کریں کہ میں اپنی کابینہ میں کس کس کو رکھوں کس کس کو نکلوں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ویسے میرا ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اگر وہ روس جا رہے تھے نا، چودھری پرویز الہی جیسا سینئر سیاستدان ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ وہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں ہے، وہ اس ملک کے ڈپٹی وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور ان کا پارلیمانی امور پہ وسیع تجربہ ہے، تو ساتھ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک اعتماد ہی بڑھتا ہے نا۔ جہاں اتنی فوج ظفر موج وزیر اعظم کے ساتھ گئی تھی، تو کیا پرویز الہی نہیں جا سکتے تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم وہی والی چیزیں دہراتے رہے جو ہم ماضی میں اس کو لے جائیں، اس کو چھوڑ جائیں، اس کو فلاں کر لیں؟ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے لیے کون بہتر ہے، ہم صرف یہ دیکھیں کہ چونکہ ان کا قد بڑا ہے اور یہ قد دکھائیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اتنے اس جو خارجہ امور ہیں اس کے بھی اتنے ہی ماہر ہیں جتنے وہ سیاسی امور کے ماہر ہیں کہ ان کو لے کے جانا ضروری تھا؟ رائے صاحب، کچھ روایات ہوتی ہیں، کچھ اقدار ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اور میں ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں، آپ انتہائی سینئر آدمی ہیں،
اور اگر میں آپ کو نظر انداز کر کے فیصلے کرنے لگوں گا تو یقیناً آپ کہیں گے کہ یار مانگڑ صاحب اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے رہتے ہیں، میرے ساتھ ہی آئے تھے صحافت میں، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں مجھے آپ کا دل جیتنا چاہیے، آپ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، مجھے آپ کو بار بار یہ احساس دلانا چاہیے کہ راجہ صاحب آپ کے تجربے سے چلے ہم بڑے مستفید ہو رہے ہیں۔ مان لیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں نئی روایات قائم نہیں کرنی چاہیے، نئی روایات کو جنم نہیں لینا چاہیے، کوئی ایسی چیزیں ہم نہ کریں جس سے پتہ چلے بھئی اس نے، وہ ایک بڑی پارٹی کا ہیڈ ہے عمران خان جس کا نام ہے، اس سے ضرور غلطیاں ہوئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ایسی چیزیں جو اب شروع کی ہیں بہت پہلے کرنی چاہیے تھی، لیکن کیا اس کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ خود فیصلے کرے؟ وہ بالکل کرے، قوم نے اس کو مینڈیٹ دیا ہے، لیکن بقول پرویز لائی کہ ان کے ایم این اے سے انہوں نے کہا کہ مجھے 3 سال ہو گئے تابع داری کرتے ہوئے، اس لیے میں ڈیلیور نہیں کر سکا۔ اگر آپ 3 سال سے تابع داری کر رہے ہیں تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ تو گلہ ان سے کریں جن کی تابع داری کرتے رہے۔ تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ کسی ایم این اے کو کہیں کہ مجھے جناب علی ڈیلیور اس لیے نہیں کر سکا کہ میں تابع داری کرتا رہا۔ تو فیصلے تو وزیر اعظم نے خود کرنے ہیں، تو وزیر اعظم خود ہی یہ گلہ کرے تو میں کہتا ہوں یہ قوم کی بدقسمتی ہے۔ ماغر صاحب، میں آج یہ دوسرے دن سے یہ ایک میری ججمنٹ ہے کہ جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب یا دوسری اتحادی جماعتیں بیچ میں کھڑی ہیں، نہ ادھر کو ہو رہی ہیں نہ ادھر کو ہو رہی ہیں، کبھی ادھر دیکھ کے آنکھ مارتی ہیں کبھی ادھر دیکھ کے آنکھ مارتی ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ سب کو انہوں نے دل دیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری صحافت، ہمارے دانشور، ہمارے سارے لوگ ہی ایسے کھڑے ہیں کہ وہ کھل کے بات نہیں کرتے، وہ دیکھتے ہیں کہ چڑھتا سورج کون سا ہے اور اس کی طرف لپک کے ایسے چلتے ہیں کہ میرے جیسا بندہ چنگ جی لے کے بھی ان کے پیچھے بھاگے تو ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ تو یہ روایات کب ختم ہوگی اور ایسی سیاست اس ملک میں کب آئے گی جو حقیقی سیاست ہوتی ہے؟ راجہ صاحب چنگچی تو دیکھیں ایک عام آدمی کی سواری ہے۔ میں عام آدمی ہوں۔ نہیں، عام آدمی تو نہیں ہے، آپ بڑے سینئر صحافی ہیں، اور عام آدمی اپنا گھر سے سودا سلف گھر لے جانے کے لیے چنگچی کا استعمال کرتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کا پیچھا کرنا ہے یا کسی کو پکڑنا ہے تو پھر آپ تو جدید ترین گاڑیاں، اور اس سے بہتر ہے کہ باقیہ لے لیں آپ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے 2 ٹوک الفاظ میں بتائیں گے یار یہ ہونا چاہیے، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ مجھے ابھی تک آپ کی سمجھ نہیں آئی چودھری پرویز الہی کی طرح۔ یہ یقین مانے میں تو اس سارے جو ماحول بنا ہوا ہے اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ دیکھیں شام کو ہم سوتے ہیں تو لگتا ہے جی متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ یہ کانپیں ٹانگنے والا جو عمل شروع ہوا ہے نا، یہ تھوڑی دیر بعد تبدیل ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کتنا زبردست ٹیسٹ میچ ہوا ہے۔ بالکل اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب جو جب بھی کوئی پوزیشن لیتے ہیں، حتیٰ کہ نون لیگ کوئی موومنٹ کرتی ہے، یہ ایک سیاست کے طالب علم کے لیے سیکھنے کا موقع ہے کہ ہماری سیاست جیسی بھی ہے، ہم پاکستانی ہیں، ہماری سیاست گندی ہے اچھی ہے، ہم نے اسی سے سیکھنا ہے۔ تو لہٰذا راجہ صاحب بہت معذرت سے میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمارا یہی کردار بن چکا ہے کہ ہمارے سیاستدان مداری بن چکے ہیں اور ہم تماشبین بن چکے ہیں۔ ہم کوئی اپنا 2 ٹوک موقف اختیار نہیں کرتے، ہم اپنی مخالفت میں کہیں سے کہیں نکل جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سیاست والی جو مداری اس ٹائم ہو رہی ہے اور ہم سارے تماشبین بنے ہوئے ہیں، ہم سارے انجوائے کریں، ہم یہ انجوائے کرنے کی چیز نہیں ہے۔ شاید کرکٹ تو انجوائے کرنے کی چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ 3 لاکھ یا 2 لاکھ یا 1 لاکھ یا 10 لاکھ یا 20 لاکھ کسی کے آگے اسلام آباد میں، تو آپ اسلام آباد کا دیکھیں حشر کیا ہوگا، اور اسلام آباد کا حشر تو ہوگا ہی ہوگا۔ آپ دیکھیں پہلے چند ہزاروں نے کیا حشر کیا تھا کہ ہماری قوم کی معیشت کہاں پہ چلی جائے گی، جو لوگ بڑے کانفیڈنس سے ادھر انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کدھر جائیں گے۔ میں تو سوچ کے جو ہے نا بالکل ایسے ہو جاتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہم کدھر جا رہے ہیں، کس ملک میں رہ رہے ہیں، کون ایسا دانشور ہے، کون ایسا صحافی ہے جو آ کے 2 ٹوک بات کرے اور ایک اپنا موقف دے اور کہے کہ یار فلاں ٹھیک ہے فلاں غلط ہے، اور ہم 50-50 کی گیم سے نکلیں۔ راجہ صاحب دیکھیں دانشور اس بارے میں بڑا زبردست بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا حالات آپ کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں؟ نہیں۔ تو کیا آپ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ تو انجوائے کریں راجہ صاحب، کمال ہو گیا۔ جہاں تک ہمارے سیاستدانوں کا تعلق ہے، انہوں نے ماضی میں کب پاکستان کا سوچا ہے؟ ماضی میں بھی اسی طرح کھینچا تانی ہوتی رہی ہے اور ملک کا نقصان ہوتا رہا ہے۔ کب پاکستان کے سیاستدان مجھے بتا دیں، کوئی ایک دور بتا دیں، حتیٰ کہ ہماری جو آمریت آئی ہے وہ ہماری آمریت بھی جینون نہیں تھی، وہ ہماری آمریت آ کے جمہوری ہو جاتی ہے، اور ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ جب جمہوریت میں آتے ہیں تو وہ آمر بن جاتے ہیں، جس کا سارا نقصان عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ راجہ صاحب نہ حالات آپ نے خراب کیے نہ میں نے، نہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں۔ انجوائے تو کریں نا یار، زندگی کو انجوائے کرنا چاہیے۔
باقر صاحب یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اور انجوائمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا موڈ ہو تو تبھی آپ انجوائے، کوئی چیز آپ، ہم راستے میں جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ 20-30 شاپر اڑنا شروع ہو گئے ہیں، ان سے ان کو دیکھ کے، ان کے رنگ برنگے شاپرز کو جو گندگی کا بہت بڑا باعث بنے ہوتے ہیں، ہم ان کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ یار یہ شاپر میں بھی نہ پھینکوں، آپ بھی نہ پھینکیں، کوئی بھی نہ پھینکے، اور ہمارا ملک صاف ستھرا ہو. چونکہ اب وقت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے. آپ اس بات پہ کچھ کہنا چاہیں تو میں حاضر ہوں، اور ہمارا مائک اور ہمارا کیمرہ بھی حاضر راجہ صاحب دیکھیں، آپ نے بات کی کہ 10-20 لاکھ بندے آگے تو کیا ہوگا. راجہ صاحب کچھ بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے بھی 10-20 لاکھ بندوں کا دعویٰ کیا گیا، تو کیا 10-20 لاکھ بندے آئے؟ جتنے آئے وہ اسلام آباد میں اتنے سنبھالے گئے. مولانا طاہر القادری صاحب کے بندے، علامہ طاہر القادری صاحب کے بندے آئے، عمران خان صاحب کے آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بندے آئے، تو وہ سنبھالے گئے. اور دوسری بات راجہ صاحب، جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری فوج کو نیوٹرل ہونا چاہیے، میں کہتا ہوں فوج کو بالکل ہی نیوٹرل ہونا چاہیے. ہاں. یہ جس دن یہ ہمارے جو پارلیمنٹ لاجز کا واقعہ ہوا ہے، تو اگر فوج ہماری نیوٹرل ہو جائے تو یقین مانے یہ دست و گریباں ہمارے سیاستدان ایسے ہوں کہ کشت و خون ہو جائے اس کرسی کے لیے. تو سب سے بڑا فائدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ادارہ موجود ہے جو ایک کو سمجھاتا ہے، دوسرے کو بٹھاتا ہے، پھر معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. اور راجہ صاحب میں اسی پلیٹ فارم پہ یہ بھی کہوں گا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو عسکری قیادت ہے، کہ انہوں نے بھی ہمیشہ جو ہے گیٹ نمبر 4 جو ہے وہ جاگیرداروں، وڈیروں، سرمایہ داروں کے لیے کھولا ہے. صرف ایک ورکر آدمی گیٹ نمبر 4 سے آیا جس کا نام ہے شیخ رشید. راجہ صاحب آپ اس کا پچھلے دیکھ لیں، ہمارے جو پچھلے 50 سال میں دیکھ لیں، صرف ایک عام آدمی آیا جس کا نام ہے شیخ رشید. اور شیخ رشید آج بھی جہاں جاتا ہے وہ یہی نعرہ لگاتا ہے کہ میں نوکر گیٹ نمبر 4 دیا. تو میں راجہ صاحب یقین مانے، میں اگر جناب آرمی چیف میری تجویز مانے، مشورہ مانے، کہ جس طرح کوٹا رکھا جاتا ہے پنجاب کا، سندھ کا، بلوچستان کا، سرحد کا، آپ کوٹا رکھ دیں کہ جہاں سے 10-20-25 یتیم غریب لوگ جو ہیں ان کو سیاست کی، ان کی سیاسی پرورش کریں، ان کو سیاست سکھائیں، اور ان کو شیخ رشید سے بھی آگے لے کے جائیں. چونکہ یہ راجہ صاحب بڑے گرانے، مثال کے طور پہ میاں نواز شریف کو، وہ سرمایہ دار تھے، وہ بزنس مین تھے، وہ آئے تو آپ کے سامنے وہ ڈلیور نہیں کر سکے. بھٹو صاحب کو لے کے آئے، وہ وڈیرے تھے تو انہی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا. ہماری عسکری قیادت کو یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے شربت میں آخر ایسی کیا پرابلم ہے کہ وہ جس کو پلاتے ہیں، سوائے شیخ رشید کے، کہ وہ جس کو پلاتے ہیں وہ زہر اگلنا شروع ہو جاتا ہے. وہ اپنے شربت پہ بھی غور کریں، پشاوری شکر کولے کا بھی استعمال کر کے دیکھ لیں. تو عوام تو ان کے ساتھ، فوج کو ہمیشہ عوام نے سپورٹ کیا ہے، عوام اب بھی فوج کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن فوج کو بھی سوچنا چاہیے کہ عوام میں سے بھی کوئی 2-4 غریب آدمیوں کو پروموٹ کریں، کچھ شیخ رشید اور تلاش کر کے ان کو آگے لائیں، تاکہ جہاں بھی ہو وہ پھر وہ یہ نعرہ لگائیں کہ میں نوکر گیٹ نمبر 4 دیے. باقر صاحب یہ جو بات ہے، اس سے تو میں آپ کی بات سے، ایک بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فوج کو کبھی نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کا ایک کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے یہ نہ پتہ چلے کہ یہ فلاں کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ پتہ چلے کہ یہ پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس وجہ سے کوئی اگر اچھی بات کرتا ہے تو اسے کہیں گے یہ اچھی بات کی، اگر کسی نے غلط بات کیا تو اسے کہیں کہ یہ غلط بات. اور باقی جو رہ گئی پرورش کرنے کی، تو فوج نے بہت زیادہ کیاریاں لگائی ہیں، بہت زیادہ گملے لگائے ہیں، بہت زیادہ پنیری لگائی ہے. وہ صاحب وڈیروں کی نہیں، اس میں عام لوگ بھی تھے، لیکن وڈیرا نہیں تھا. جو نواز شریف جب آیا وہ اتنا وڈیرا نہیں تھا، ایک بزنس مین تھا. لیکن جب بندہ اوپر والی سیڑھی پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی ہی کامیابی تھی، شاید میں خود اتنا بڑا ذہین ہوں کہ میں نے ان کو بھی استعمال کر لیا اور آج میں یہاں پہنچی ہوں، اب یہ کون ہے. تو اور کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیویٹ کر جاتے ہیں، وہ پاکستان کی سوچ سے ہٹ کے اپنے مستقبل کی سوچ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. میرے خیال میں کسی کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، سب کو اپنی رائے صاحب میں سوری ایک بات جی کہوں گا کہیں. کہ جو فوج پہ سیاست کا لیبل لگاتے ہیں وہ آپ اور میں نہیں لگاتے، یہ ہمارے سیاستدان لگاتے ہیں. آپ نے کبھی کسی آرمی چیف کو پریس کانفرنس یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، یا ڈی جی آئی ایس آئی کو یا آئی ایس پی آر کو، کہ ہم تو جناب یہ بالکل فلاں پارٹی کے ساتھ ہیں؟ وہ نہیں کہتے. یہ ایک تاثر کریٹ ہوتا ہے ہمارے ملک میں کہ جو اپوزیشن، مثال کے طور پہ موجودہ دور حکومت میں مولانا فضل الرحمان نے یہ تاثر کریٹ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان کے سر پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. حتیٰ کہ عمران خان کے جو قریبی رفقا ہیں، جن میں جناب فواد چودھری صاحب ہیں، انہوں کے بیانات سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ موجودہ پی ٹی آئی کی حکومت کی سرپرست جو ہے وہ فوج ہے. تو یہ سیاستدان کرتے ہیں، لیکن فوج نے بذات خود تو کبھی نہیں آ کے سامنے کہا کہ ہم سیاست کر رہے ہیں. چلیں جی، ہمارا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن ایک بات میری سارے سننے والے، دیکھنے والے یہ نوٹ کر لیں
کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جمہوری طریقہ ہے، جمہوری طریقے سے آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس ایک بالکل خالصتاً جمہوری طریقہ ہے، لیکن یہ بھی سارے لوگ نوٹ کر لیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ اس جمہوری طریقے سے اگر عمران خان چلا گیا تو پھر کوئی بھی اپنا نہ ٹینیور پورا کر سکے گا بلکہ سال بھی نہیں نکال سکے گا، اور اس ملک میں ہمیشہ اسی طریقے سے لڑائیاں رہیں گی، سیاسی لڑائیاں رہیں گی، اور ہم لوگ انجوائے کرتے رہیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔